کے اوپر میں سفیان بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تصور خدا کے اوپر وہ تھوڑی سی یہاں پر جو بائبل کا تصور خدا ہے اس کو پیش کریں، اور باقی جو یہودیوں کا یا کسی اور کا جس کا بھی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ویلکم اینڈ شالوم جی۔ ہاں جی، شلوم ایوری ون، دیکھنے سننے والوں کو اور مسلم دوستوں کو السلام علیکم۔ خداوند آپ کو برکت دے جوزف بھائی، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ نے یہ جو انفارمیشن دی ہے قادیانیوں کے بارے میں کہ ان کا جو خدا ہے وہ ایک تیندوا ہے، ان کا خدا الیکٹرک بھی ہے، یعنی اس کی وائرز ہیں، اور پاکستان میں تو تانبے کی تاریں لوگ چرا کے لے جاتے ہیں، کاٹ کے لے جاتے ہیں، تو اس نے تو خیر خدا کو تاریں بھی بنا دیا، خدا معاف کرے۔ تو یہ قادیانیوں کا تصور خدا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھ کر ان کی کتابوں میں سے جو ریفرنس دیے ہیں، تو تمام قادیانی جو ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی اندیکھے خدا کو نہیں مانتے، وہ بیسیکلی ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کیبل کی تاریں ہیں یا الیکٹرک تاریں ہیں یا وہ کسی بھی قسم کی آپ تاریں کہہ لیں، بس وہ تاریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی تاریں کہہ رہا ہے، یہ اب کسی مرزئی سے ہی پوچھ کر پتہ ہمیں چلے گا۔ دوسرا اس نے تیندوا بھی بنا دیا، تو بڑا کافر ہے یہ بندہ۔ بہرحال تو آج جو کہ موضوع ہے این سوگ کا، بہت سارے بھائی ہمیں میسیجز کر رہے تھے، بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ ایک طبقہ ہے ایبیونائسٹ، ٹھیک ہے جی، اور ایبیونائسٹ جو ہے اپنا تصور خدا بالکل بیان نہیں کرتا۔ اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو وہ آئے دن جو ان کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہوشوا ہمشیاہ کی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی۔ تو جب بھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ کا تصور خدا کیا ہے، تو آج تک آپ کو کوئی بھی ایسی چیز سننے کو نہیں ملے گی جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہو کہ جی یہ تصور خدا ہے ہمارا، ہم اس طرح سے خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایبیونائسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بائبل کو فالو کرتے ہیں، ہم جی بائبل کو فالو کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہودیت کو فالو کرتے ہیں۔ یہودی جی کسی تجسم کو نہیں مانتے، یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک حوالہ میں نے جوزف بھائی آپ کو دیا تھا یہودیت کا، جو ان کا تھاٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ انسانی روپ میں یا انسانی بھیس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ لگا دیں تو اس سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں خدا نے چاہا تو۔ جی میں کوشش کرتا ہوں وہ حوالہ آپ کا جو ہے وہ لگا دوں یہاں پر۔ جی جی اچھا جی، این سوف جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں اور جو آ چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو مس نہیں کرنا، بڑی ترتیب سے سننا ہے۔ جوزف بھائی سے بھی درخواست ہے کہ جب تک یہ موضوع میرا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو کسی بھی مطلب ڈسٹربنگ کا کوئی بھی سبب نہ ہو، مجھے ذرا پراپر ٹائم دیا جائے تاکہ میرا جو مائنڈ ہے جی جی بالکل پراپر ٹائم ہے بھائی، آپ کا پراپر ٹائم ہے آپ کا۔ جی جی تھینک یو۔ یہ حوالہ تھا آپ کا مینیفیسٹیشن آف گاڈ۔ جی 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 In Exodus 3:2, in Genesis, God's appear in somewhat human guise and messenger indicates an unsuspicious manifestation of God open to wide interpretation in the flame, other as flame bush, Jewish tradition. جی یہ بھی بتا دیں کہ یہ خروج 3:2 پر جو ہے وہ تفسیر ہے، تفسیر کی گئی ہے، یہ ہے یہودیوں کی تفسیر۔ جی ہاں جی، یہ حوالہ بھی پڑھ دیں 3:2 کا تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ کس حوالے پر تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں یہودی یہ کہہ رہے ہیں، اس تفسیر میں یہودی یہ فرما رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک میسنجر کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، انسان کی
صورت میں بھی وہ خود کو ظاہر کر سکتا ہے. یہ جوڈاازم کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نہ تو کسی کرسچن کا عقیدہ ہے، نہ کسی مسیانکس نے یہاں پر کوئی اپنی بات لکھی ہے، بلکہ یہ جو ریفرنس پڑھا گیا ہے یہ ریفرنس بیسیکلی جوش تھاٹ ہے، نہ کہ کسی کرسچنس کا یا کسی مسیانکس کا. مسیانکس جو ہے وہ بالکل یہوشوا ہمشیاہ کی الوہیت کو مانتا ہے. اور اب میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ خدا نے چاہا تو اسی موضوع کو ہم جو ہے 2 سے 3 سٹریمز میں ہم اسے ختم کر دیں گے، لیکن آج ہم صرف آپ لوگوں کو 3 صوف کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی کہ خروج یہودی 3 جو ہیں، ہاں جی 3 کی 2 پڑھ دیں. جی خروج 3 باب اس کی دوسری آیت ہے. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں سے اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں سے آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. جی تو یہ جو ربیوں کی یا جوڈاازم کی جو تفسیر ہے کہ خدا جو ہے ایک فرشتے کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یعنی ظہور لے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس ظہور کو فرشتہ بھی کہا جا سکتا ہے. پھر وہ انسان کی شبیہ میں بھی جو ہے وہ خود کو ظاہر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے آپ دیکھیں حزقیل پہلا باب آیت نمبر 26 اور 27. اگر آپ وہاں پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہے خدا جو ہے وہ جو شکائنہ ہے وہ تخت پر بیٹھی ہوئی، اور وہ شکائنہ ایک آدمی اور ایک انسان کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی، اور حزقیل نے اسے دیکھا. سو خدا جو ہے جب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کسی بھی روپ میں جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ بیسیکلی یہ خدا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آتے ہیں ہم اپنے مین موضوع کی طرف. دیکھیں جی یہودی جو ہیں، یہ جوڈاازم کا جو عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے وہ تین سوف ہے. خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ تین سوف ہے. تو میں پوائنٹ نمبر 1 سے شروع کرتا ہوں. اس کے میکسیمم جو ہیں وہ 4 پوائنٹ ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. 4 پوائنٹ ہیں. تو پوائنٹ نمبر 1 ہے، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. این سوف کا تعارف. ٹھیک ہے جی. لفظ این سوف کا مطلب لامحدود، جو کہ بے حد ہے، جس کی کوئی حد نہ ہو، یا خالص خدا کا جوہر ہے. خدا کا یہ نام قبالہ میں دیا گیا ہے. یہودی قبالہ جو ہے یہ ربیوں نے یہ اصطلاح جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لامحدود خدا کے لیے استعمال کی. ٹھیک ہے جی. خدا اپنے آپ میں تخلیق شدہ دنیا سے اس کے رشتے کے علاوہ ہے. یہ ذرا جملہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے مشکل ہو. میں دوبارہ سے بڑا بریک بینی سے جو ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں گا، اور یہ جملہ بڑے غور سے سنیے گا. خدا اپنے آپ میں تخلیق شدہ دنیا سے اس کے رشتے کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جب خدا انسوف ہوتا ہے تو اس کا اس دنیا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس رشتے کے علاوہ ہے. لیکن جب وہ دنیا سے رشتہ جوڑتا ہے تو وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہم آدم قدمون کے موضوع میں جا کر سیکھیں گے. لیکن این سوف جو ہے وہ اس دنیا کے ساتھ جو خدا کا جو رشتہ ہے اس کے علاوہ ہے، یعنی اس سے ہٹ کر ہے. یعنی خدا کا جوہر جس تک کسی کی رسائی نہیں، یا خدا کی اصل یا حقیقی حالت جس میں خدا آج تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا. یوحنا پہلا باب آیت نمبر 18 میں اس عقیدے کو جناب یوحنا رسول نے، یا اس سوچ کو جناب یوحنا رسول نے، یا این سوچ کو جناب یوحنا رسول نے بیان کیا ہے. اگر آپ یوحنا پہلا باب آیت نمبر 18 پڑھ دیں تو سب کو میرے خیال اس حوالے کی سمجھ آ جائے گی. جی میں پڑھ دیتا ہوں، میں لگا دیتا ہوں سامنے. جی یہ ہے یوحنا 1 باب اس کے 18. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. ہاں جی. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو اکلوتا بیٹا
बाप की गोद में है, उसी ने ज़ाहिर किया है। ठीक है जी? अब अनदेखे खुदा को जो है वो ज़हूर लेना पड़ता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो यहोशू मसीह का बदन है, वो अनदेखे खुदा का ज़हूर है। वो बदन खुदा नहीं है, लेकिन उस बदन में जो रूह है, जो कलमा है, वो बेसिकली खुदा है। ठीक है जी? बदन चूँकि मरा, दफन हुआ, बदन को इख्तियार लेने की ज़रूरत पड़ी, बदन दुआ करता रहा, बदन कमज़ोर पड़ता रहा, बदन जो है खाता रहा, पीता रहा, तो ये सारी चीज़ें जिसके साथ हों वो खुदा नहीं हो सकता। लेकिन अलूहियत की हालत में ना वो थकता है, ना वो भूखा होता है, न क्योंकि रूह जो है वो ना थकती है, ना वो उसे इख्तियार लेने की ज़रूरत होती है, और ना वो मरती है, और ना उसे जी उठने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मरती नहीं तो जी उठेगी कैसे? तो लिहाजा यूहन्ना जनाब यूहन्ना रसूल ने यहाँ पर कहा कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने ज़ाहिर किया। चूँकि हर नाम जो खुदा को दिया गया है, हर एक नाम खुसूसियात या सफ़ात की तरफ इशारा करता है। खुदा की सफ़ात या खुदा की खुसूसियात, ठीक है जी, उसकी तरफ इशारा करता है, जिसके ज़रिए उसने अपने आप को अपनी मखलूक के सामने ज़ाहिर किया। खुदा के लिए उसके अपने वजूद के नुक्ता नज़र से कोई नाम या तस्नीफ नहीं है। याद रहे, ये लसानियात यहाँ फेल हो जाएगी जब आप लामहदूद को कोई नाम देंगे ना जी, तो आप लामहदूद को क्या नाम देंगे? जब आप लामहदूद को नाम देंगे तो वो महदूद हो जाएगा जोसेफ भाई, वो महदूद हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो इब्रानी असूल हैं, जी जी बिल्कुल। जब इब्रानी लैंग्वेज में जब किसी का भी कोई नाम होता है, तो वो जो नाम होता है दरअसल वो अपने 11 किस्म के मायने देता है। इब्रानी का कोई भी लफ्ज़ है, वो अपने 11 किस्म के, जैसे कि मैं एक दिन पहले भी आप लोगों को बता रहा था। तो वो जो मायने होते हैं, वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हदें लग जाती हैं। इसलिए यहूदी जो हैं एन सोफ का कोई भी नाम नहीं रखते। ठीक है जी? वो कहते हैं नाम रखने से उसको हद लग जाएगी। लिहाजा खुदा का यानी एन सोफ का, ठीक है जी, एन सोफ का कोई नाम नहीं, खुदा के असल जौहर का। ठीक है? लामहदूद का कोई नाम नहीं, लामहदूद हाँ जी, एनसोफ को कहते हैं जी। हाँ जी, हाँ ये जी, थोड़ा सा वजाहत कर दें यहाँ पे। हाँ जी जी, एन सोफ को या एन मसफार को लामहदूद कहा जाता है। ठीक है जी? इब्रानी तो के जब अंदर एन एक, मुस्मार कहा जाता है लामहदूद। हाँ जी, एन मसफार या एन सोफ को लामहदूद कहते हैं इब्रानी में। ठीक है जी? लामहदूद रोशनी या लामहदूद नूर। तो लिहाजा उसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। जब आप उसका नाम रखेंगे तो खैर मुझे तो किसी का नहीं पता, लेकिन मेरे पास लंबे सवालों की एक बड़ी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है जी? जो कोई लामहदूद का नाम रखेगा तो उसको खैर मैं तो सवाल करूंगा कि भाई मुझे इसका जवाब दे दे। तो लिहाजा लामहदूद का कोई नाम नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि जी यहोवा फिर किसका नाम है, यहोवा कौन है? बहरहाल ये बातें बाद में आदाम कदमोन के मौजू में ये सारी चीजें देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एन सोफ इस्तिलाह बाइबल में मौजूद नहीं। ये इस्तिलाह कबाला में इस्तेमाल हुई है। ये इस्तिलाह 12वीं सदी में कबाला में इस्तेमाल हुई। ठीक है जी? ये पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको इस नाम का या इस इस्तिलाह का मुख्तलिफ तारुफ करवाया है कि इस इस्तिलाह को जो है वो यहूदी लिटरेचर के अंदर जो है इस्तेमाल किया गया है, और यहूदी इसलिए इनसोफ उन्होंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है क्योंकि वो मानते हैं कि खुदा का कोई नाम नहीं हो सकता और उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जो कि बात जो है वो काफ़ी हद तक समझ भी आती है।